السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ماہ رجب المرجب چل رہا ہے، اس میں منایا جانے والا تہوار کونڈا یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ماہ رجب میں جو تہوار اور رسم منائی جاتی ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، کونڈوں کا تہوار ہوتا ہے، اس تہوار کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات سامعین بغور سماعت فرمائیں گے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، مگر بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اس کے حرمت و فضیلت کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ کچھ ایسی رسمیں وابستہ کر لی ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ انہی رسموں میں سے ایک رسم کونڈا بھی ہے، جو اس مہینے کی 22 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دوستو، اس رسم کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس کے پیچھے معاویہ دشمنی کی ایک پر اسرار تاریخ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایک طرف مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، دوسری جانب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آیا، یعنی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تیسری طرف منافقین نے اپنے بالوں پر پھیلانے شروع کر دیے، اور چوتھی سمت یہود و نصارہ نے اپنی اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کر دی۔ غرض اسلام چاروں طرف سے فتنوں کے گھیرے میں آ گیا، اور دشمنان اسلام طرح طرح سے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ اسی دوران شیعہ فرقہ وجود میں آیا، جس کا موجد اور بانی عبداللہ ابن سبا یمنی تھا، جو یہودی مذہب کا پیروکار اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور اسلام کے معماروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سخت عناد اور بغض رکھتا تھا۔ اس نے نہایت پرفریب طریقے سے حب علی کے پردے میں بغض صحابہ کو بنیاد بنا کر اس فرقے کی تاسیس اور منصوبہ سازی شروع کر دی۔ اس فرقے کے ظہور کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے، اور امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: سَيَأْتِي قَوْمٌ لَيَسُوءُونَهُمْ وَيَسْتَنْقِصُونَهُمْ فَلَا تَجْلِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، یعنی انقریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے، پس تم ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اختیار کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔ اور دار قطنی میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عن قریب میرے بعد ایک گروہ پیدا ہوگا جس کو رافضی کہا جائے گا، بس اگر تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے نہایت اونچا دکھائیں گے جو تم میں نہیں ہوں گی، اور صحابہ پر لعن طعن کریں گے۔ فرمان نبوی کے مطابق یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ظاہر ہوئے، اور منظم سازشوں کے تحت خفیہ طریقے سے ترقی کرتے رہے، اور رفتہ رفتہ اپنی جمعیت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بہت جلد ایک تحریک کی شکل اختیار کر کے ملت اسلامیہ میں رخنہ اندازیاں شروع کر دیں۔ خلیفہ وقت کو ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو ان کی سرزنش کی، اور ان کے سرغنہ ابن سبا کو مدینہ سے نکلوا دیا۔ مدینہ سے نا امید ہو کر اس نے کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ کا رخ کیا، اور دارالحکومت سے دور دراز جگہوں پر پہنچ کر اپنی سازشیں تیز کیں، اور حکومت و اہل حکومت کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔
خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو معاذ اللہ غاصب و خائن بتلایا اور ان کے خلاف انتہائی پرفریب، منظم اور وسیع پروپیگنڈا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد تاج خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا گیا، مگر انہی شیعان علی کہلانے والے جھوٹے محبوں نے جنہیں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت تھی اور نہ ہی اسلام سے کوئی ہمدردی، بلکہ ان کا مقصد خلافت اسلامیہ کی بیخ کنی کرنا تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت بھی بدستور جاری رکھی اور شکلیں بدل بدل کر سازشوں کے جال بنتے رہے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فیصلے سے اختلاف کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر 6 مہینے تک وہ حضرت حسن کے لیے درد سر بنے رہے اور ان کے ساتھ بھی یہی ناروا سلوک روا رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں خنجر مارا، آپ کا اسباب لوٹا، آپ کے خیمے میں آگ لگائی اور آپ رضی اللہ عنہ کے قتل تک کی مذموم کوششیں کی، جس کی شہادت خود شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ احتجاج تبرسی میں زید ابن وہب جوہنی کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں معاویہ کو اپنے لیے ان لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جو اپنے کو میرا شیعہ کہتے ہیں۔ انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا، میرا اسباب اور سامان لوٹ لیا، میرا مال چھین لیا۔ اللہ کی قسم میں معاویہ سے کوئی معاہدہ کر لوں جس سے میری جان اور میرے متعلقین کی حفاظت ہو جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ شیعہ مجھے قتل کر دے۔ اور ایک شیعہ روایت کے الفاظ ہے کہ ان کو یہاں تک پریشان اور مجبور کیا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ الغرض شیعوں کی زیادتیوں سے پریشان ہو کر آپ رضی اللہ عنہ خلافت سے دل برداشتہ ہو گئے اور باغ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دانشمند، مدبر، معاملہ فہم، منتظم، رعیت شناس انسان تھے اور زمانہ نبوی سے ہی اپنی انتظامی صلاحیت، مدبرانہ لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا اور زمانہ فاروقی سے ہی شام کے عہدہ گورنری پر فائز تھے اور 20 سال سے وہاں کی کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس وقت مسند نشین ہوئے اس وقت ملک کے سیاسی حالات بے حد ناسازگار تھے، طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے تھے۔ فتنہ شیعیت کی جڑیں کافی مضبوط ہو گئی تھیں اور وہ طریقے بدل بدل کر اسلام میں رخنہ اندازیاں کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ خود داخلی انتشار کا شکار ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، مگر سب کا مطمح نظر اور نصب العین ایک تھا اور سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام دشمنی میں سرگرم تھے۔ ایسے حالات میں نئی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے بغاوت کے خاتمے کے لیے کوئی مثبت اور ٹھوس قدم اٹھاتے اور مفسدوں کی بیخ کنی میں سخت موقف اختیار کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ہوش مند انسان سے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اقتضائے حکومت کو نظر انداز کر دیتے اور فتنہ کے استحصال میں غفلت برتتے؟ چنانچہ برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے فتنہ اور بغاوت کے سد باب کو ضروری سمجھا اور شر پسند عناصر کی سرکوبی کی ملک گیر مہم چلائی اور باغیوں یعنی شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور سزائیں دینا شروع کر دیا، جس سے بہت سے شیعہ قتل ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور کچھ لوگوں نے سزا کے خوف یا موت کے ڈر سے روپوشی اختیار کی اور کتمان مذہب یعنی تقیہ، مذہب کو چھپانا، یہ عقیدہ اختیار کر کے جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ ایک شیعہ مورخ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شیعان علی کے مال و متاع ضبط کر لیے گئے، وہ قتل کیے گئے اور اس قدر ظلم ان پر کیے گئے کہ کوئی اپنے کو شیعہ نہ کہہ سکتا تھا۔
مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ بہت سے شیعہ قتل ہو کر ٹھکانے لگ گئے، اور جو کچھ باقی رہے وہ بھی اس قدر دہشت زدہ اور خائف تھے کہ خود شیعہ کہلوانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے انجام بد کے ڈر سے خانہ نشین ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بظاہر خاموش ہو گئے، مگر در حقیقت ان کے سینوں میں بغض معاویہ کی آگ بدستور بھڑک رہی تھی، اور وہ ان کے خلاف سانپ کی طرح پیچ و بل کھا رہے تھے، اور ان کی حکومت سے گلو خلاصی اور چھٹکارے کی شدت سے منتظر تھے۔ چنانچہ 20 سال انتہائی کامیاب حکومت کرنے کے بعد 22 رجب 60 ہجری کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم مدبر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کا جانی دشمن دنیا میں نہیں رہا، اس لیے انہوں نے وفات معاویہ کی خبر سن کر خوب خوشیاں منائیں اور اظہار مسرت کے طور پر میٹھی ٹکیاں یعنی کنڈوں کی پوریاں بنائیں اور ایک دوسرے کو کھلا کر اپنے جذبہ عناد اور بغض کو تسکین دی، اور یہ ساری کارروائی سنیوں سے چھپ کر اور پوشیدہ طریقے سے انجام دی گئی تھی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ کارروائی مخفی اور پوشیدہ کیوں رکھی گئی، اور انہوں نے وفات معاویہ پر اپنی خوشی کا اظہار کھلم کھلا کیوں نہیں کیا؟ مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی اس کی وجہ لکھتے ہوئے رحمت راز ہے کیونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اور وہ صحابی رسول کی توہین اور ان کی وفات پر اظہار مسرت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے رافضیوں نے چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں میں ہی ٹکیاں بنا لی اور انہیں آپس میں تقسیم کر کے خفیہ طور پر اظہار مسرت کر کے دشمنی اصحاب کا ثبوت فراہم کیا۔ بعد میں جب اس کا چرچا شروع ہوا تو نہایت ہی شاطرانہ انداز میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسم میں آج تک اس بات کی پابندی ہے کہ کنڈوں کی ٹکیاں کسی خفیہ جگہ پر پکائی جاتی ہیں، پھر بڑے اہتمام سے انہیں ڈھک کر رکھا جاتا ہے، اور فاتحہ بھی کسی اندھیری جگہ پر دلائی جاتی ہے، اور پھر پردے کے ساتھ ہی کھایا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر جب اس سازش کی خبر سنیوں کو ہوئی اور اس راز سربستہ سے پردہ اٹھا تو شیعوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کا رخ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ کی جانب موڑ دیا اور کہا کہ ہم جو کنڈوں کا تہوار مناتے ہیں یہ امام جعفر صادق کے لیے فاتحہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے اس رسم کی اصل اور حقیقت، جس میں نادانستہ طور پر بعض ناخواندہ اہل سنت بھی شریک ہیں اور اس رسم کو امر دین اور کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ کا مصداق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی غلط رسموں سے، بدعتوں اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تمام تفصیل ماہنامہ دارالعلوم شمارہ نمبر 7 جلد نمبر 93 ماہ رجب 1430 ہجری مطابق جولائی 2009 کے شمارے سے لی گئی ہے، اور اس مضمون کو ترتیب دیا اور لکھا مولوی رئیس احمد کلیری صاحب نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔